اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن يضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 88 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے منافقوں کے بارے میں، جن کا نفاق کھلے عام ظاہر ہو جاتا ہے، اس کا بطور مسلمان دفاع کرنا اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو در پردہ منافق ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اپنے دل میں جگہ رکھنا اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں حسن ظن رکھنے اور ان کے دفاع میں جھگڑنے سے منع فرما دیا ہے۔ پڑھتے ہیں، انشاءاللہ مزید تسلی ہو جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، فی المنافقین، منافقوں کے بارے میں، فئتین، کہ تم نے دو گروہ بنا لیے۔ یعنی منافقوں کے بارے میں آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ نے دو گروہ بنا لیے، دو رائے سے، ایک گروپ کی دوسری رائے ہے، دوسرے کی دوسری رائے ہے، تو آپ نے دو گروہ بنا لیے منافقوں کے لیے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ارکسہم، اللہ تعالیٰ نے الٹا دیا، بما کسبوا، جو انہوں نے کمایا، یعنی منافقوں نے جو کمایا اللہ نے الٹا دیا۔ گویا آپ غور کریں، اگر آپ کے پاس کھانے کے برتن میں کھانا ہے، اس کو الٹا دیں تو کیا بچے گا اس میں؟ تو یہی حال ہے، جو منافقوں نے کمایا تو اللہ نے ان کا الٹا دیا، کیونکہ ان کے نفاق کی وجہ سے۔ اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تہدوا، کہ تم راہ پر لاؤ، من، جن کو اضل اللہ، اللہ نے گمراہ کر دیا، جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا، کیا تم ان کو راہ پر لانا چاہتے ہو؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِیلًا، پس تم نہ پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے منافقوں کے بارے میں دو گروہ بنا لیے، اور اللہ نے الٹا دیا جو کچھ انہوں نے کمایا۔ کیا تم چاہتے ہو راہ پر لاؤ اسے جس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، بس تم نہ پاؤ گے اس کے لیے کوئی راہ۔ گویا اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا
کہ تمہیں کیا ہوا کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے؟ اللہ نے ان کی کمائی، ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، الٹا کر دیا۔ تو کیا تم چاہتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے راستہ ہی ان کا ہٹا دیا، وہ اپنے جن کی یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کی راہ گم کر دی، کیا تم ان کو راہ دکھا لو گے؟ یاد رکھو، جس پر اللہ راہ گم کر دے تم اس کے لیے کوئی راہ نہیں نکال سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ منافقین مدینہ چھوڑ کر مکہ والوں سے جا ملے۔ دارالکفر میں انہوں نے رہنا قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کمائی، ان کے اعمال واپس لوٹا دیے، ختم کر دیے، ضائع کر دیے۔ ان کے اعمال قبول نہ فرمائے اور انہیں کفر میں لوٹا دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے محروم کر دیا۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اصل بات یہ تھی کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ شریف آئے تھے، اسی دوران یا اس کے بعد مکہ کے کافروں کی ایک جماعت بھی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے مدینہ آ گئی تھی۔ یہ لوگ ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن اندر کے کافر تھے، منافق تھے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے مسلمانوں سے میل جول پیدا کیا، مسلمانوں کی جاسوسی کر کے کفار مکہ کو اطلاع دیتے رہے۔ مسلمان انہیں مسلمان ہی سمجھتے رہے، لیکن یہ اندر مسلمانوں کو دھوکہ دیتے رہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم مال تجارت لے کر مکہ جاتے ہیں، تو یہ گئے تو واپس ہی نہ آئے، تو مشرکوں کے ساتھ وہاں جا کر مستقل طور پر مکہ میں رہنے لگے۔ تو ان کے بارے میں مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ کے نزدیک کیا تھا کہ وہ مسلمان ہیں، اپنی ضرورت کے لیے مکہ گئے ہیں۔ دوسرا گروہ مسلمانوں کا کہتا تھا کہ وہ کافر ہو گئے ہیں، اس لیے وہ دارالسلام چھوڑ کر دارالکفر میں چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معاملے میں خاموش رہے۔ اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جس میں ان کی منافقت ظاہر کر دی گئی کہ وہ مرتد ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ اب وہ اسلام پر قائم نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ وہ منافق تھے اور انہوں نے اپنے ہی کافروں کے ساتھ دوبارہ رہنا شروع کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ ان کا بیان فرما دیا۔ کچھ ایسا بھی ہے، کچھ لوگ مکہ شریف میں آئے تھے، مکہ شریف سے مدینہ میں آئے تھے، تو اس ایک گروہ ایسا بھی تھا جنہوں نے یہ کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مدینہ شریف کی آب و ہوا ہمیں بیمار کرتی ہے، تو لہٰذا ہم کچھ عرصے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے وہ لوگ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے، تو آب و ہوا کا بہانہ بنا کے تو اس طرح سے واپس نہ آئے۔ تو یہ وہی منافقین تھے جس کے بارے میں دوسری روایت اس طرح ملتی ہے کہ وہ مال تجارت کی بجائے وہ آب و ہوا کے ناموافق ہونے سے چلے گئے۔
اس طرح سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، حکم فرما دیا گیا کہ ہر مسلمان مدینہ کو ہجرت کر جائے ورنہ منافقین میں شمار ہوگا۔ ایک طبقہ وہ تھا جو مالی استطاعت اور دوسرے ذرائع نہیں رکھتا تھا، بطور مظلوم یہ وہاں رہ گیا۔ یہ کمزور مسلمان تھے جو کفار کے ظلم و ستم سہتے رہے اور وہاں وہ رہے، اور بعد میں جب مسلمانوں نے مکہ فتح کیا الحمدللہ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت و شان دی۔ دوسرا طبقہ وہ تھا جو اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر، اب یہ دوسری روایت ہے، پہلی روایت میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ کچھ لوگ جو مکہ سے مدینہ آئے تھے ہجرت کر کے، اور وہ منافق تھے، مسلمانوں کی جاسوسی کرتے تھے، وہ پھر مدینہ سے مکہ واپس چلے گئے اور وہاں رہنا شروع کر دیا۔ یہ منافق تھے، ان کے بارے میں مسلمانوں کی دو رائے ہو گئی تھیں۔ ایک کہتے تھے کہ وہ مکہ گئے ہیں، کسی کام سے واپس آ جائیں گے، وہ مسلمان ہی ہیں۔ دوسرے کہتے تھے نہیں، وہ کافر ہیں، وہ اسلام سے ختم ہو گیا رشتہ ان کا، وہ اندر کے کافر ہی تھے، منافق ہی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے فرما دیا واقعی وہ منافق تھے، وہ اندر کے کافر تھے، لہٰذا وہ اپنے کفار میں واپس چلے گئے، کافروں کے پاس۔ دوسری روایت میں جو میں نے عرض کیا کہ جو مسلمانوں کا طبقہ وہاں مکہ میں رہ گیا تھا، ان میں سے وہ تھے جو مالی استطاعت نہیں رکھتے تھے، مدینہ شریف نہیں پہنچ سکتے تھے، ایک وہ طبقہ تھا۔ اور ایک طبقہ دوسرا تھا جو اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر ہجرت سے گریز کرتا تھا، یعنی ہجرت نہ کر سکا۔ یہ بظاہر مسلمان تھے مگر اسلام کے خلاف کفار کی ہر کوشش میں مکمل مدد کرتے تھے۔ لہٰذا اب اس جماعت کے بارے میں مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ، یعنی یہاں پر دیکھیں نا، یہ بھی دو گروہ ہیں نا۔ ایک گروہ تھا یہ اس جماعت کے بارے میں جس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ جن کے پاس پیسہ تھا، بزنس تھا، مال تھا، دنیاوی مفاد کی خاطر یہ مکہ رہ گئے، مدینہ شریف ہجرت کر کے نہ آئے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جو اپنی مال سے کافروں کی مدد بھی کرتے تھے اور ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے۔ لہٰذا اب یہ جماعت وہ تھی جس کے بارے میں مسلمانوں نے خیال کیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مسلمان ہیں، اور ایک گروپ نے خیال کیا نہیں، یہ اسلام سے خالی ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ نام مسلمان کا لگایا ہوا ہے لیکن یہ مدد ساری کفار کی کرتے ہیں، کیونکہ ان کی تمام ترجیحات اور معاملات کافروں کے ساتھ تھے اور کافروں جیسے تھے۔ اس لیے ہجرت کرنا گھر، رشتہ داری، قبیلہ، اپنے اثاثے، ان سے محروم ہونا تھا۔ یعنی ہجرت کرنا کا مطلب گھر سے محروم ہونا، رشتہ داری سے محروم ہونا، قبیلہ سے محروم ہونا، اپنے اثاثے اور بزنس اور تجارت ان سے محروم ہونا۔ یہ لوگ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے اس کو قائم رکھنا چاہتے تھے، اس لیے یہ ہجرت نہ کر سکے۔ اور ان کے بارے میں مسلمانوں کا خیال ہوا کہ یہ اسلام سے بھی گئے، اور کچھ نے کہا نہیں یہ تو مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ یہ منافقین ہیں، اور واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے ان کے اعمال الٹا دیے، یعنی ضائع کر دیے۔ اتریدون ان تہدوا، کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو راہ پر لاؤ؟ من اضل اللہ، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے۔ تو اس طرح کی حالت ہے۔ اور ایک اور روایت ملتی ہے جس میں
احد کے مقام پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر کے جنگ کے لیے نکلے، یہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد میں نکلے تھے۔ راستے میں مسلمانوں ان کے دو گروہ ہو گئے، ایک ان میں سے جو گروہ تھا وہ تقریباً 300 لوگ، وہ منافق سردار جو منافقوں کا تھا عبداللہ بن ابی، اس کے ساتھ چلے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 700 بچے، کیونکہ کل مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سپاہی چلے تھے جنگ احد میں وہ 1000 تھے۔ 1000 میں سے 300 عبداللہ بن ابی کے ساتھ لوٹ گئے اور 700 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے۔ مسلمانوں کے ان کے بارے میں جو عبداللہ بن ابی کے ساتھ لوٹ گئے، مسلمانوں کے دو گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ یہ لوگ جہاد کو چھوڑ کر جا بیٹھے ہیں، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں، ان کا قتل کرنا لازم ہو گیا ہے۔ دوسرا گروہ یہ کہتا تھا وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، تو ہم ان سے نہیں لڑیں گے، ان کو قتل نہیں کریں گے۔ تو اس طرح کا اختلاف پیدا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر ارشاد فرما دیا، واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، جو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا تو ان کو آپ کیسے راہ پر لا سکتے ہو؟ ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ سبیلا، تو اس کے لیے آپ کوئی راستہ، آپ راہ راست اس کے لیے نہیں پا سکتے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، ان کے بارے میں ارشاد فرما دیا گیا۔ تو گویا اس آیت کے مطابق ہر منافق کو اللہ تعالیٰ نے اسلام سے نکال کر حالت نفاق میں ڈال دیا اور اس کو زہر کر دیا۔ یہ تو مسلمانوں کو منافق بنانا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کو سب کے سامنے واضح کر دیا۔ ایک اور روایت یہ ملتی ہے کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو مدینہ کے آس پاس رہتے تھے، اپنے ذاتی مفادات اور دنیاوی فائدے کے لیے مسلمان ہو گئے تھے، دل سے اسلام نہیں لائے تھے، منافقت پر قائم تھے، جہاد سے جی کتراتے تھے، در پردہ کفار کے ساتھ تھے۔ ان کے بارے میں ان لوگوں کے بارے میں مسلمانوں کے دو گروہ ہو گئے تھے، ایک تو ان سے تعلق قائم رکھنا چاہتے تھے اور دوسرے ان سے تعلق قائم نہ رکھنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ یہ لوگ جو ذاتی مفاد اور دنیاوی فائدے کو سامنے لاتے ہیں اور اسلام کی ضروریات، خاص طور پر جہاد پر جانا اور اسلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں ان کو پس پشت رکھتے ہیں، تو ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا راہ راست ہٹا دی گئی، گویا یہ صراط مستقیم سے ہٹا دیے گئے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، تو کیا تم چاہتے ہو، تمہارا ارادہ ہے کہ تم ان کو راہ پر لاؤ جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا؟ تو اللہ ایسے شخص کو گمراہ کر دیتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اپنی بد کرداری اور بد اعمالی میں ضائع کر دے۔ ان کے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، ایمان کی طرف رجحان نہیں رہتا۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر آپ اسے کیسے ہدایت پر لا سکتے ہیں؟ غور کریں۔ ایک اور روایت بھی ملتی ہے، سعید بن منصور اور ابن ابی حاتم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی اور فرمایا کہ تمہاری ایسے شخص کے متعلق کیا رائے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں لڑائی کراتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بدگوئی تہمت لگاتا ہے۔ یہ وہی تھا جو منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی۔
اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے خود پاک قرار دے دیا ہے، یعنی سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاکیزگی بیان فرما دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نور کی آیتیں تلاوت فرمائیں جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی کا ذکر ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریر فرما رہے تھے تو ایک شخص اٹھا، یعنی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص مجھے دکھ پہنچا رہا ہے اور اپنے گھر میں لوگوں کو جمع کرتا ہے جو مجھے ایذا دیتے ہیں، میری حمایت میں ان کے یعنی میری حمایت میں ان کے مقابلے کو کون تیار ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ قبیلہ اوس سے ہے تو ہم اسے قتل کر دیں گے، اگر خزرج سے ہے تو ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ یہ سن کر سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ تو یہ اختلاف دیکھ کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، لوگو خاموش ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر موجود ہیں، جو حکم دیں گے ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ تو اس معاملے میں صحابہ کرام جن کے دو گروہ ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں تم نے دو رائے سے دو گروہ بنا لیے، اور اللہ نے تو ان کے اعمال جو تھے ان کو الٹا کر دیا، ضائع کر دیا۔ اتریدون ان تہدوا، کیا تمہارا ارادہ ہے ان تہدوا کہ تم انہیں ہدایت پر لاؤ؟ من اضل اللہ، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، ومن یضلل اللہ، اور اللہ جن کو گمراہ کر دے، فلن تجد لہ سبیلا، تو ان کے لیے آپ کوئی راہ نہیں پاؤ گے۔ تو گویا اللہ نے فیصلہ سنا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ گروپ ہے منافقوں کا جس کے اعمال ختم ہو گئے، ایمان بھی گیا اور وہ راہ راست سے ہٹ گئے۔ تو اس پر یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا۔ گویا آج بھی اگر آپ دیکھیں مختلف اسلامی ملکوں میں بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں منافقین کی ہے، ہر ایک کی رائے جدا ہوتی ہے، مرکز کی طرف رجحان نہیں ہوتا، اجتماعی مفاد کی بجائے لوگ ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں، اور منافقت عام ہے۔ کافروں سے یہ لوگ مرعوب ہیں، سودی نظام قائم و دائم ہے، عیاشی فحاشی کے دل دادا ہیں اور ایمان سے خالی ہیں۔ بہت سارے معاملات ایسے چل رہے ہیں، اس لیے ہمیں آج یہ دیکھنا ہے کہ ہم اسلام سے کتنا دور ہیں۔ کیا ہم اسی طرح کے منافق تو نہیں ہیں جن کا ذکر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے؟ اگر منافقت کی باتیں ملتی ہیں تو توبہ استغفار کر کے اللہ کے حضور دوبارہ پیش ہو جائیں اور تعلق کو قائم کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ بے شک مدینہ پاک ہے، اور بلا شبہ مدینہ بد کردار افراد کو اس طرح باہر نکال کرتا ہے جس طرح آگ لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ گویا مدینہ شریف میں اگر بندہ بد کردار ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے وہ وہاں سے نکل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف کو ایسا بنایا ہے جو ماشاء اللہ نیک لوگوں کو رکھتا ہے اور بد کرداروں کو نکال دیتا ہے۔ منافق جو ہیں یہ اعتقادی منافق بھی ہوتا ہے اور عملی منافق بھی ہوتا ہے، کیونکہ اعتقادی منافق جو کہ جس کا اعتقاد یعنی اس کا ایمان جو ہے وہ شروع ہی سے ایسا ہوتا ہے کہ
وہ اندر کچھ اور باہر کچھ ہوتا ہے۔ عملی منافق وہ ہوتا ہے جس کی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا اؤتمن خان، جب اس کے سامنے آپ امانت دے خیانت کرے، واذا وعد اخلف، اور وعدہ کرے تو خلاف کرے۔ تو اس طرح کے تو منافق اس وقت موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہیں جہاں کافر جائیں گے اس سے بھی نیچے والی، جو ان سے بھی زیادہ سخت دوزخ ہے، اس کے اندر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے، منافقت سے پاک فرمائے، ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہماری دنیا اور آخرت کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے حکم کے مطابق چلا کے سرخرو فرمائے۔ آمین۔